بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ مشاہدین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی نوح علیہ السلام کے سلسلے میں۔ حدیث نمبر 3338 ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی ہے۔ وہ کانا ہوگا اور جنت و جہنم جیسی چیز لے کر آئے گا، اس لیے جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی جہنم ہوگا، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ میں نے ابھی کہا ہے جہنم، یہ جہنم مذکر ہے، اکثر لوگ مؤنث بولتے ہیں، تو یہ مذکر ہے، مذکر ہی سے بولنا اور لکھنا چاہیے۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے دجال کو پہلے کچھ کاموں کی طاقت دے دے گا، خوب طاقت دے گا، پھر بعد میں اس کی عاجزی ظاہر کر دے گا۔ ایسی صورت خود بتا دے گی کہ وہ اللہ نہیں ہے۔ احادیث میں نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، باب سے یہی مناسبت ہے۔ حدیث نمبر 3339 حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ کیا میرا پیغام تم نے لوگوں تک پہنچایا تھا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا اے رب العزت۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی امت سے دریافت کرے گا کہ کیا نوح نے تم تک میرا پیغام پہنچایا تھا اور میری باتیں پہنچائی تھیں؟ وہ جواب دیں گے، نہیں، ہمارے پاس تیرا کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نوح سے فرمائے گا، اس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی گواہ بھی کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ یعنی تم کہہ رہے ہو کہ میں نے پہنچا دیا تھا، تو کوئی گواہ ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد اور ان کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں، میرے سلسلے میں گواہی دیں گے۔ چنانچہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ نوح نے پیغام ربانی اپنی قوم تک پہنچایا تھا، اور یہی مفہوم اللہ جل ذکرہ کے ارشاد کا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، اور وسط کا معنی ہوتا ہے درمیانی۔ اور قرآن نے اس بات کو بتایا ہے کہ ایسے نبی آئے تھے اور ان کی امتیوں نے ان کا ساتھ دیا یا ان کا انکار کیا، ان کو ستایا، ان کو مارا، ان کو پیٹا۔ تو قرآن کو پڑھ کر کے یہ امت جانی کہ ہاں نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا تھا، اور رسول نے بتایا تھا، ان کو بتایا تھا جو آپ کے زمانے میں تھے، بعد والے حدیث کی کتابوں کو پڑھ کر، قرآن کی تفاسیر کو پڑھ کر کے جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 3340 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھے۔ آپ کی خدمت میں
دستے کا گوشت لایا گیا۔ یہ گوشت آپ کو بہت مرغوب تھا اور آپ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ آپ نے اس دستے کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھایا، پھر فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کو ایک چٹیل میدان میں جمع کرے گا۔ اس طرح کی دیکھنے والا سب کو ایک ساتھ دیکھ سکے گا، آواز دینے والے کی آواز ہر جگہ سنی جا سکے گی، اور سورج بالکل قریب ہو جائے گا۔ ایک شخص اپنے قریب کے دوسرے شخص سے کہے گا، دیکھتے نہیں کہ سب لوگ کیسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ کیوں نہ کسی ایسے شخص کی تلاش کی جائے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم سب کی شفاعت کے لیے جائے اور ہماری سفارش کرے۔ کچھ لوگوں کا مشورہ ہوگا کہ دادا آدم کے اس کے لیے مناسب ہے، چنانچہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے آدم، آپ انسانوں کے دادا ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، اپنی روح آپ کے اندر پھونکی تھی، ملائکہ کو حکم دیا تھا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا، اور جنت میں آپ کو پیدا کرنے کے بعد ٹھہرایا تھا۔ آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیں، ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کس درجہ الجھن اور کتنی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ وہ فرمائیں گے کہ گنہگاروں پر اللہ تعالیٰ آج بہت زیادہ غضبناک ہے، اتنا غضبناک ہے کہ کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا اور نہ آئندہ ہوگا، اور مجھے پہلے ہی درخت جنت کے کھانے سے منع کر چکا تھا۔ اللہ نے منع کر دیا تھا کہ فلاں پیڑ نہ کھانا، لیکن میں اس فرمان کو بجا لانے میں کوتاہی کر گیا اور اس کا پھل کھا لیا۔ آج تو مجھے اپنی ہی پڑی ہے۔ تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے نوح، آپ آدم کے بعد روئے زمین پر سب سے پہلے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد شکور کہہ کر پکارا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم کیسی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہیں۔ آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کیجیے، ہمارے لیے سفارش کیجیے۔ وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میرا رب آج اس درجہ غضبناک ہے کہ اس سے پہلے ایسا غضبناک نہیں ہوا تھا اور نہ کبھی اس کے بعد اتنا غصہ ہوگا۔ آج تو مجھے خود اپنی ہی فکر ہے، نفسی نفسی۔ تم نبی اکرم کی خدمت میں جاؤ، یعنی وہیں سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کی شفاعت کے لیے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑوں گا۔ پھر آواز آئے گی، اے محمد، سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ یہاں پر راوی کے بارے میں کہتے ہیں، محمد بن عبید اللہ نے بیان کیا کہ ساری حدیث میں یاد نہ رکھ سکا، اور اس کے بعد میں حدیث نمبر 3341 ہے، مختصر سی حدیث ہے یہ
عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فہل من مدکر پڑھا، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اور یہاں اس کے بعد میں پھر ہماری بات آ رہی ہے الیاس علیہ السلام کی۔ باب الیاس علیہ السلام کا بیان، یہاں صرف باب ہے لیکن باب کے بعد کوئی چیز نہیں لائی گئی ہے، یہ پچھلے باب کی فصل ہے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک الیاس رسولوں میں سے تھا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تم بال کی تو عبادت کرتے ہو، یہ ایک بت کا نام ہے، اور سب سے اچھے پیدا کرنے والے کی عبادت کو چھوڑتے ہو، اس کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ اللہ ہی تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی، لیکن ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا، پس بے شک وہ سب لوگ عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو مخلص تھے، اور ہم نے بعد میں آنے والی امتوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑا ہے۔ حضرت ابن عباس نے ترکنا علیہ فی الآخرین کے متعلق کہا کہ بھلائی کے ساتھ انہیں یاد کیا جاتا رہے گا، کوئی انہیں بھلائے گا نہیں، بھلائی کے ساتھ اچھے سے ان کا نام لیں گے۔ سلامتی ہو الیاسین پر، بے شک ہم اس طرح مخلصین کو بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ ابن عباس اور ابن مسعود سے روایت ہے کہ الیاس ادریس علیہ السلام کا نام تھا۔ یہ الیاس بن یاسین بن ہارون تھے، حضرت موسیٰ کے بعد بھیجے گئے تھے۔ بعض کے نزدیک الیاس سے حضرت ادریس ہی مراد ہے، مگر امام بخاری نے اس کو صحیح نہیں مانا اور صحیح نہیں سمجھا، اس لیے حضرت ادریس کے لیے ذیل کا باب الگ سے باندھا ہے اور الگ سے منعقد کیا ہے۔ باب و ذکر ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کا بیان۔ وقول اللہ عز وجل ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے ان کو بلند مکان یعنی آسمان پر اٹھا لیا تھا، ادریس علیہ السلام کو۔ حدیث نمبر 3342، یہ حدیث حضرت ابو ذر سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھولی گئی، میرا قیام ان دنوں مکہ میں تھا، پھر جبریل آئے اور میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ یہاں ایک مختصر سی بات میں ضمناً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ڈاکٹروں نے تجربہ کیا ہے، جب ہم لوگ پڑھتے تھے 1985 سے 89 تک، تو اخباروں میں بھی یہ بات آئی تھی کہ ڈاکٹر لوگ زمزم کا پانی استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے، اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد سونے کا ایک تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے لبریز تھا، بھرا ہوا تھا، اسے میرے سینے میں اڑیل دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف لے کر گئے۔ تو جو حکمت کی بات ہے اور ایمان کی باتیں ہیں، تو
تو اللہ تعالیٰ اسے جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے، اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اڈیل دیا گیا، تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جب آسمان دنیا پر پہنچے تو جبریل نے آسمان کے داروغہ سے کہا دروازہ کھولو۔ پوچھا کہ کون صاحب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جبریل۔ پھر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد ہے۔ پوچھا کہ انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ دیکھیں یہاں پہ کتنی حکمت کی باتیں ہیں کہ اگر ہمارا دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا ہے تو ہم دروازہ کھولیں گے نہیں، ہم پوچھیں گے کون؟ اس کے بعد میں پھر پوری تفصیل جیسے یہاں پوچھی گئی ہے ویسے پوری تفصیل پوچھنے کے بعد، اور اگر وہاں CCTV لگی ہوئی ہے تو اس میں دیکھنے کے بعد کسی مرد کو یا عورت کو اپنے گھر میں آنے دیں گے۔ اب دروازہ کھلا۔ جب ہم آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ کچھ انسانی روحیں ان کے دائیں تھیں اور کچھ بائیں طرف۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنستے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ انہوں نے کہا خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو، نیک نبی اور نیک بیٹے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ صاحب کون بزرگ ہیں، یہ کون صاحب ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدم ہیں اور یہ انسانی روحیں ان کے دائیں اور بائیں طرف تھیں، ان کی اولاد بنی آدم کی روحیں ہیں۔ ان کے جو دائیں طرف تھیں وہ جنتی تھیں اور جو بائیں طرف تھیں وہ جہنمی ہے۔ اس لیے جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنستے اور مسکراتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تھے تو روتے تھے کیونکہ وہ جہنم میں چلے گئے۔ پھر جبریل مجھے اوپر لے کر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے۔ اس آسمان کے داروغہ سے بھی انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ انہوں نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے جو آسمان پر ہو چکے تھے۔ پھر دروازہ کھولا۔ انس نے بیان کیا کہ حضرت ابوذر نے تفصیل سے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آسمانوں پر ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم کو پایا، لیکن انہوں نے ان انبیاء کرام کے مقامات کی کوئی تخصیص نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو آسمانی دنیا پر پایا یعنی پہلے آسمان پر، اور ابراہیم کو چھٹے پر۔ اور انس نے بیان کیا کہ پھر جبریل ادریس کے پاس گزرے، یعنی جبریل علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ ادریس ہیں۔ پھر میں عیسیٰ کے پاس سے گزرا، انہوں نے بھی کہا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بتایا، تو انہوں نے کہا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا یہ ابراہیم ہے۔ ابن شہاب زہری نے بیان کیا اور مجھے ابن ایوب بن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابو دہیہ انصاری بیان کرتے تھے کہ نبی اکرم نے فرمایا پھر مجھے اوپر لے کر چڑھے اور میں اتنے بلند مقام پر پہنچ گیا جہاں سے قلم کے لکھنے کی آواز
صاف سنائی دیتی تھی، سریر الاقلام لکھنے کی آواز جو چرچراہٹ ہوتی ہے۔ ابو بکر ابن حزم نے بیان کیا اور ابن انس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں مجھ پر فرض کیں، میں اس فریضہ کے ساتھ واپس ہوا اور جب موسیٰ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر کیا فرض کی گئی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ 50 وقت کی نمازیں ان پر فرض ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں، کیونکہ آپ کی امت میں اتنی نمازوں کی طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ میں واپس ہوا اور رب العالمین کے دربار میں مراجعت کی، اس کے نتیجے میں اس کا ایک حصہ کم کر دیا گیا۔ پھر میں موسیٰ کے پاس آیا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنی تفصیلات کا ذکر کیا کہ رب العالمین نے ایک حصہ کی پھر کمی کر دی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں خبر کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں، مراجعت کریں، کیونکہ آپ کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں واپس ہوا اور اپنے رب سے پھر مراجعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ فرمایا کہ نمازیں 5 وقت کی کر دی گئیں اور ثواب 50 نمازوں ہی کا باقی رہ گیا، اور ثواب 50 نمازوں کا رہے گا۔ ہمارا قول بدلا نہیں جاتا، ہم نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اب بھی اسی پر زور دیا کہ اپنے رب سے آپ کو پھر مراجعت کرنی چاہیے اور جا کر کے تخفیف کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک سے اب بار بار درخواست کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ پھر جبریل مجھے لے کر آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا کے پاس آئے، جہاں مختلف قسم کے رنگ نظر آئے جنہوں نے اس درخت کو چھپا رکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھا۔ اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ موتی کے گنبد بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار تھی۔ یہ ہوئی کافی لمبی حدیث اور بہت ساری باتیں۔ اس حدیث میں حضرت ادریس کا ذکر خیر آیا ہے، ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر آیا ہے، اسی مناسبت سے اسے یہاں درج کیا گیا۔ باب قول اللہ عز وجل وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، یعنی نبی بنا کر۔ انہوں نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اور سورہ احقاف میں اللہ نے فرمایا کہ جب ہود نے اپنی قوم کو احقاف یعنی ریت کے میدانوں میں ڈرایا، اللہ کے ارشاد یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوموں کو۔